ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابو القاسم محمد۔ اما بعد، فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الحاقہ، آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، فما منكم من أحد عنه حاجزین۔ وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تقریباً آخری آیات ہے سورہ الحاقہ کی، کل 50 آیات لکھی ہوئی ہیں، اور ہم تقریباً اس کا زیادہ تر حصہ سامنے لا چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 38 سے بات کرنی ہے، پچھلے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا طریقہ کار ایسے ہے قرآن کا طریقہ کار ایسے ہے کہ بات مختصر اور چھوٹے چھوٹے کلپس میں اور چھوٹی چھوٹی گفتگو کے دورانیے ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی باتیں، ممکن ہے اعتقادی بات ہو رہی ہے، ممکن ہے تشریعی بات ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ تاریخی بات ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ قصہ بیان ہو رہا ہے، ممکن ہے کوئی قیامت کا منظر ہے، یا جنت کا منظر ہے، یا جہنم کا منظر ہے، یا دنیا میں کوئی ہونے والا واقعہ ہے۔ بہت ہی مختصر، کوئی لمبا قصہ بیان نہیں فرماتا ہے، سوائے ایک سورہ یوسف ہے، اس میں بھی بڑے ڈھاب سے اتنے مختصر
جو اس کے دورانی ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے کہ پہلے یہ ادھر ہو رہا ہے، ایک حصہ ہے اس کا کنعان میں ہو رہا ہے، پھر جا کر مصر کے بازار میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے، پھر گھر میں ہوتا ہے، پھر اس میں ہوتا ہے جیل میں ہوتا ہے، پھر دوبارہ بادشاہ کے دربار کی بات ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسا مزیدار قسم کا کلپس کے انداز میں سلسلہ قرآن میں بیان ہوتا ہے ٹکڑوں کی صورت میں، کہ کوئی انسان اس کو پڑھنے سے بور نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو یہ لگتا ہے کہ بس وہ ایک یکسانیت کا شکار ہو رہا ہے اور بس بات ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب پچھلی آیات میں اس سورہ الحاقہ میں ایک سلسلہ بات کی، پھر قیامت کا ایک منظر پیش کیا کہ وہاں پیشی ہوگی تو ایسی صورتحال ہوگی کہ بعض کو دائنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، جن کو دائنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ کیا کریں گے؟ وہ تو سب کو بلا بلا کے کہہ رہے ہوں گے کہ آئیے آئیے اور میری کتاب اور میرا اعمال نامہ پڑھیے، دیکھیے۔ خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہا ہوگا، اور وہ جو دوسرا ہوگا جس کو اپنے بائنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اس کو چھپاتا پھر رہا ہوگا اور سر نیچے کر کے وہ کہتا ہوگا کہ کاش کہ مجھے حساب دیا ہی نہ جاتا۔ پھر اس کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، بھونا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے اس کے ساتھ کیے جائیں گے کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ آج تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، چونکہ تو بھولتا تھا، تو دنیا میں ہماری نہیں مانتا تھا، تو آج تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک دو قسم لے کر بات کا رخ جو ہے خدا کریم تبدیل فرماتا ہے آیت نمبر 38 سے، اور قسم اس انداز سے لیتا ہے کہ قسم لگتا ہے کہ کسی اور چیز کی ہے، لیکن قسم ہوتی خدا کی اپنی ہی ہے، اس لیے کہ قسم لینے کے لیے خدا کے سامنے خدا سے ہٹ کر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے، دوبارہ پلٹ ادھر ہی جاتی ہے۔ جب بھی خدا کریم قسم لیتا ہے تو وہ قسمیں ممکن ہے مختلف چیزوں کی ہوتی ہیں، لیکن فی الواقع وہ اپنے کسی مظہر کی قسم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی کام اچھا کیا ہے تو آپ اسی کو یاد کر کے سامنے بات کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس چیز کو یاد نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی بات اپنی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں خدا کریم فرماتا ہے فلا اقسم بما تبصرون، یہ لا تو جیسے واضح ہے کہ زائدہ ہوتا ہے، حقیقت میں اقسم ہے کہ قسم ہے مجھے اس چیز کی جس کو آپ دیکھتے ہیں، جو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی قسم۔ بس ایک سائڈ پہ وہ چیزیں ہوگی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ نے ان کی قسم لی، پھر ساتھ ہی کہا وما لا تبصرون، اور قسم ہے ان چیزوں کی جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اب باقی جہان میں کیا رہ گیا؟ یعنی کوئی چیز خدا اور خدائیات سب شامل ہو گئے۔ قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں ہے تو دو ہی چیزیں، یا ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یا ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو خدا کریم قسم لے رہا ہے پورے عالم کی اپنے سمیت، کیونکہ ما لا تبصرون میں خدا کریم خود بھی شامل ہے کہ ہم اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو خدا فرماتا ہے کہ قسم ہے اس کی اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اتنی بڑی قسم لے کر کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا کریم؟ انہو کہ یہ جو آپ کو پیش کیا گیا ہے لقول رسول کریم، یہ ایک کریم رسول کا قول ہے۔ کیا یہ قرآن جو آپ کی طرف
بھیجا گیا ہے۔ یہ بات اب یہ ہے کہ اس سے صرف قرآن یا ٹوٹل جو کچھ رسول کریم نے بیان کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک قول ہے رسول کریم کا، رسول کا قول ہے۔ اب کریم کا کیا مطلب ہے؟ دوستوں عرض کر چکے ہیں، کریم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس چیز سے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچے، قیمتی چیز ہو، قیمتی چیز ہو تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو کریم ہم کہتے ہیں۔ جیسے حتی حجر بھی کریم ہوتا ہے، ہاں احجار کریمہ، یعنی یہ جو پتھر ہوتے ہیں، بعض پتھر بے وقت ہوتے ہیں، بے قیمت ہوتے ہیں، بعض قیمت والے ہوتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ ان سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں حجر کریم، فائدہ دینے والے، یا شخص کریم، جو شخص جس سے کرامت ہو، جس سے لوگوں کو یا دوسروں کو فائدہ اور نفع ملے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو رسول بھی ایسا رسول ہے کہ اس سے کرم ملتا ہے اور فائدہ ملتا ہے دوسروں کو، اس کا قول ہے۔ اچھا تو کیسا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شاعر کا قول ہے، تو اس کے جو کلام کا انداز ہے اس میں وزن ہے، سج ہے، قافیہ ردیف کی طرح بڑے ہی دھیان سے الفاظ کا چناؤ ہوا ہے، آخر بالکل ایک جیسا ہے، تو یہ تو شاعرانہ گفتگو لگ رہی ہے۔ تو خدا کریم بالکل نفی فرماتا ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا خیالی قول نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے شاعر کو نام لے کر اس لیے کہی ہے کہ ایک تو کچھ لوگ بولتے تھے کہ یہ شعر ہے ظاہری حالت کو دیکھ کر، دوسرا اس لیے کہی ہے کہ شاعر کا کلام خیالات پر مبنی ہوتا ہے، حقائق پر مبنی شاعری بہت کم ہے۔ شاعر تو آسمان کو زمین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، زمین کو دریا کے ساتھ، سمندر کو آسمان کے ساتھ جوڑتا نظر آتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا وہ بنا سکتا ہے، لیکن جو کلام قرآن میں ہے یا خدا کریم نے انسانوں کو بتایا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی خیالی بات، اس میں کوئی حتیٰ جیسے قوانین ہوتے ہیں انسانوں کے قوانین، یہ بھی فرضی اور بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فرض کیے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس بندے کو قانون افسر بنا دیتا ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے، بس اس کو افسر مان لیا جاتا ہے، جس کو صدر مان لیا جاتا ہے، جس کو وزیر اعظم مان لیا جاتا ہے۔ یہ قانون ایک طے شدہ فارمولہ ہوتا ہے، نہیں تو وہ انسان وہی انسان ہوتا ہے، حقیقت میں وہ صدر ہوتا ہے بھائی، ہاں ایسے نہیں، بس مان لیا گیا ہوتا ہے، یعنی فرض کر لیا گیا ہوتا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہوتا ہے۔ جو قرآن میں باتیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں یہ نہیں کرتی ہے فحشاء سے اور منکر سے، تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ ایسے کرتی ہے۔ کوئی بندہ صحیح سے نماز پڑھنے والا ہے، حقیقتاً وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ اگر برائی سے دور نہیں ہو رہا ہے تو اپنی نماز میں نقص ڈھونڈے، اس کو چاہیے کہ ڈھونڈے کہ اس کی نماز ناقص ہے، تبھی تو ابھی تک جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اگر اس نے صحیح نماز پڑھی ہے تو پھر جھوٹ کیسا، جھوٹ بول سکتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو یہ جو باتیں قرآن میں کہی گئی ہیں تو یہ حتماً اسی طرح ہی ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے، خیالی باتیں نہیں ہیں کہ مثلا آپ انعام طے کرتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا تو اس کو انعام ملے گا، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا ہے، یہ ہم طے کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کہے کہ چلے 20 روپے انعام، ممکن ہے 100 روپے کر دے، ممکن ہے 500 کر دے، ممکن ہے کہ کوئی انعام کا مستحق ہو اسے انعام دے ہی نہیں، یہ تو ان کے ہاتھ میں جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے والے۔ لیکن جو خدا کریم کی طرف سے بیان شدہ حقیقتیں ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ جو عمل آپ کریں گے، جو کام آپ کریں گے، جو چیز خدا کریم نے بتائی ہوگی وہ ویسے ہی ہوگی، اسی طرح ہی ہوگی، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔
کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا آپ کے لیے نماز پڑھی ہے تو آپ کے لیے اچھا لکھے گی کہ وہاں یہ نماز 15 نمبر والی تھی 10 نمبر والی نہیں، وہ جتنی آپ نے نماز پڑھی ہے خود بخود اس کا اثر آپ کے دل میں، آپ کے روح میں، آپ کے اس میں فٹ ہو گیا ہے، اتنے نمبر آپ کے آگے خود بخود وہ دل یا روح یا وہ چیز آگے چلی گئی ہے۔ کائنات میں جو اس کا اثر ہونا ہے وہ ہو چکا ہے۔ کائنات میں کیا اثر ہونا ہے؟ اس کے بدلے میں یہ خود آپ کا یہ نماز پڑھنا، مثال کے طور پر روزہ رکھنا، یہ خود ایک چیز کا باعث بنتا ہے۔ باعث بنتا ہے کس چیز کا؟ وہ جو خدا کریم مثلا آپ کے لیے جنت میں بنانا چاہتا ہے، جو اس نے طے کیا ہو کہ اگر کوئی ایسے ہے اس قسم کے اعمال صالحہ کرتا ہے تو یہ چیز پیدا ہونی چاہیے، تو وہ اس کے مطابق اس کے لیے وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہاں بیٹھ کر خدا کریم یا خدا کریم کے فرشتے یہ طے نہیں کرتے اچھا اس نے نماز پڑھی ہے یہ بھائی اس کو 10 دے دیں، اس کو 15 دے دیں، اس کو 1 دے دیں، اس کو 100 دے دیں، اس کو ایسے نہیں ہے، خود بخود اس کے بدلے میں وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے حقیقت، اور یہ ہمارے سامنے تب آئے گی جب ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹاتے ہیں، آپ کی آنکھیں کیا ہے؟ حدید، اور بہت تیز دیکھیں گی، یعنی سب چیزیں دیکھیں گی کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے خود بخود وہ کیسی صورت میں سامنے آیا ہے۔ تو اس کے لیے خود ایک یہ بھی منظر تماشائی منظر ہوگا کہ ایک بندے کی نماز سے پتہ نہیں کیا سے کیا اچھے سلسلے بن جاتے ہیں، اور ایک بندے کی نماز سے چوہے بڑھ رہے ہیں۔ بڑی نماز ہے لیکن ادھر کیا کوئی ایسے بونے بونے چیزیں بن رہی ہیں، یہ فلاں کی نماز یہ ہے اور فلاں کی نماز وہ، تو اس طرح یہ حقیقت پر مبنی۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، آپ ان کو پڑھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن کو سن کر انجوائے کرتے تھے اس وجہ سے کہ بڑے ہی سوڑا کلام ہے، بڑے ہی دھیان سے سچ کے ساتھ، اور بڑا ہی اس میں یہ قافیہ ردیف کا جو ہے دھیان کیا گیا ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کیوں نہیں آپ لوگ مومن ہوتے، کیوں نہیں یہ مانتے؟ یہ تؤمنون جو ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایمان لانا جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ ماننا، جتنا آپ مانتے ہیں اتنا ہی آپ مومن ہیں، جتنا آپ مان نہیں رہے آپ مومن نہیں ہیں۔ ہم خیال کریں کہ ہم نے خدا کو مانا ہوا ہے، ہم نے خدا کو تسلیم کیا ہوا ہے، رسول کو مانا ہوا ہے، اہل بیت کو مانا ہوا ہے، باقی جو اچھی باتیں ہیں ہم نے مانی ہوئی ہیں۔ ہم نے اگر مانی ہوئی ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم نے مانی ہوئی نہیں ہے۔ مانی ہوئی بات وہ ہوتی ہے جس کو انسان کیا کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ نہیں عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مانی ہوئی نہیں ہے۔ خدا کریم بھی یہی فرمائے قلیلا ما تؤمنون، کتنی کم آپ مانتے ہیں۔ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کاہنوں کی بات ہے۔ اس وقت لوگ کاہنوں کی بات پر بھی بڑا وہ کرتے تھے، پیچھے سے ایک سلسلہ آ رہا تھا کہ کاہن وہ ہوتے تھے جو پرانے حالات کو نظر میں رکھ کر اگلے حالات کی پیش بینی کرتے تھے، پرانے حالات کو نظر میں رکھ کر اگلے حالات کی پیش بینی کاہنہ کہتے ہیں۔ کہانا کہتے ہیں کہانا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کوہن، یعنی پرانی بات، پرانی
تاریخ یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں. ان کے اندازے بھی یقیناً کافی سارے مستحکم بنیادوں پر ہوتے ہیں، تو وہ اگلی باتیں بتاتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ نبی بھی اسی طرح جیسے پرانے کہانا ہوتے تھے اور باتیں بتاتے تھے اور بہت ساری باتوں کا اندازہ ان کا ٹھیک نکلتا تھا، لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے. یہ بھی اس طرح کی کوئی بات ہے. تو خدا کریم نفی فرما رہا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ ایسا نہ سمجھیں، ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن کی بات ہے. قلیلا ما تذکرون، کیوں نہیں آپ لوگ تذکر لیتے، سمجھ لیتے، اس کو سوچتے اور غور کرتے ہیں. غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ بات نہیں ہے. بس کیا ہے اللہ آپ ہی ہمیں بتا دے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. نہ تو یہ شاعر کا قول ہے، نہ یہ کاہن کا قول ہے. تو فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، بلکہ یہ تنزیل ہے رب العالمین سے. اب یہ جو تنزیل ہے یہ قابل توجہ بات ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے اور قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا ہے. یہ باتیں قرآن میں خود آئی ہے کہ فی لیلۃ مبارکۃ، یا اس میں ہے کہ انزلت فیہ القرآن، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کیسے نازل ہوا ہے. دوستو ہم جانتے ہیں تاریخ میں ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن تو کچھ مکہ میں نازل ہوا، کچھ مدینہ میں، کچھ راستے میں، کچھ وادیوں میں، کچھ کدھر کچھ کدھر، اور ہر وقت رمضان بھی نہیں ہوتا تھا. جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا تو رمضان تو تھوڑا ہی ہوتا تھا. پھر یہ کیا فرما رہے ہیں خدا کریم. تو دوستو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تنزیل کا معنی جو عام طور پر لیا گیا ہے اس کو ہم اگر ایسے ہی لیں تو کئی مشکلات بھی ہیں کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے لے آنے کو اگر تنزیل سمجھیں تو تنزیل کا معنی یا انزال کا معنی قرآن میں حقیقتاً اگر دیکھیں تو یہ اس طرح ہے کہ یہ کائنات کے عمل کو ایک دوسری شکل دینے کی صورت ہے. تنزیل یعنی اس کو ایک دوسری شکل دینا، اس کو ایک چھوٹی شکل دینا، ایک بڑی شکل سے چھوٹی شکل دینا ہے. حقیقتاً یہ معنی ہی مراد لیا جائے تو صحیح معنی بنتا ہے، نہیں تو انزال کے حوالے سے. اور یہ جو شکل دینا ہے پھر یہ متعدد اس کے مراحل ہو سکتے ہیں. پہلا مرحلہ کہ لوح محفوظ پر اس کو نازل کیا جائے، اس کے بعد یعنی پوری کائنات کو ایک خاص شکل دے کر لوح محفوظ پر اس کو لکھا جائے یا لایا جائے. پھر اس کے بعد الفاظ کی شکل دینا، اس پوری کائنات کو، پوری کائنات خدا کو الفاظ کی شکل دینا ایک اگلی تنزیل ہے. جیسے کہ آپ کے ہاں میں ویسے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کمپیوٹر کی آپ کے پاس یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کو آپ مختلف ورژنیں دیتے ہیں. پہلے اس کو اس خاص قسم کی اس میں لے آتے ہیں، پھر اس کو ہارڈ میں لے آتے ہیں، ہارڈ سے پھر آپ ممکن ہے کہ اس کو شکل دے دیں آگے چھوٹی، اور اس کو کس میں لے آئیں، اپنے موبائل کی چپ میں لے آئیں، موبائل کے اس میں جو آپ کے پاس اس کی میموری کارڈ وغیرہ بنے ہوئے. تو یہ اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے. اب وہ ادھر اور
پھر یا کتاب میں لے آئیں، کتاب میں ایک علیحدہ شکل ہوتا ہے، واقعہ باہر ایک اور چیز ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی پروگرام ہوا ہے، فنکشن ہوا ہے، فنکشن باہر والا وہ حقیقت خارجی، پھر اس کو آپ ایک کتابی شکل دے دیں، کتابی شکل کے بعد آپ اس کو ایک فلم کی شکل دے دیں، فلم کی شکل کے بعد آپ اس کو اپنے کسی کارڈ میں لے آئیں، تو یہ ہر ایک اس کی ایک ورژن، ایک تنزیل ہے، ایک تنزیل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم آسمانوں کو کسی جگہ اونچا فرض کر ہی ایسے نہیں سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بلندی ہے، اس لیے کہ جہاں ہم ہیں ہر طرف ہی ہمارے کیا ہے، اونچائی ہے، اور کہیں زمین کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوسری جگہوں سے کیا ہے، نیچے ہے۔ ہاں، کہ دوسری جگہوں سے زمین نیچے ہے، یہ کیسے فرض ہو سکتا ہے؟ یہ اس فضا میں تو فرض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جدھر بھی آپ فرض کر لیں، زمین درمیان میں موجود ہے، ہر طرف اس کے، اس کو آپ بلندی بھی کہہ سکتے ہیں اور نیچائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال خدا کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایک تنزیل ہے، اور من رب العالمین، خود رب العالمین کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اس میں ربوبیت کا کارنامہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، خدا کریم نے اس کی ترتیب دی ہے صرف نازل کرنے کے لیے، تو خدا کریم کی عالمین کی ربوبیت کی ضرورت نہیں ہے اس میں، لیکن یہ تنزیل ہے ہی ایسے کہ اس میں ضرورت ہے، عالمین پورے کا مسئلہ اس میں شامل ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی تنزیل ہے۔ بہرحال دیکھیں، یہ ایک آئیڈیا ہے جو میں خدمت میں دوستوں کی عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مفسرین کی بات ابھی بھی موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اور اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ تنزیل سے مراد کیا ہے کہ کسی اونچی جگہ سے یہ کیا کیا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ اور میں تو حتیٰ وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، اس میں بھی اسی تنزیل کو ہی سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی تنزیل سے مراد وہ خاص قسم کے ان کا اس جہان میں ظاہر ہونا ہے، اور وہ بھی ایک قسم کی تنزیل ہوتی ہے۔ جب بھی حضرت جبرائیل اوپر سے آتے ہیں یا جہاں سے بھی آتے ہیں، تو وہ یہ ایک دوسری شکل جو اپناتے ہیں، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ وَإِلَّا اس کا اپنا جو وجود ہے وہ تو اس طرح ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے کہ ایک قدم ان کا ادھر اور اگلا ساتویں آسمان پر، یا پتہ نہیں کدھر، تو ہم تو اس کو، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق اس کو بہت بڑا اس کا وجود ہے جو ناپا نہیں جا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین۔ اب یہ کہ تھوڑا سا خدا کریم اطمینان دینے کے لیے ان کو جو قرآن سننے والے اس زمانے میں تھے، کہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ چلے ہو سکتا ہے نبی کریم کو خدا کریم نے تھوڑا سا قرآن دیا ہو، کہا ہو کہ چلے یہ لوگوں کو بتائیے، پھر انہوں نے آگے کیا کیا ہو، کچھ اپنی طرف سے بھی ڈال دیا ہو، کیونکہ جب خدا کی طرف سے نمائندگی ملی ہوئی ہے، رسالت کا عہدہ ملا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تو باتیں آ رہی ہیں، قرآن آ رہا ہے، وہ تو لوگوں کو بتاتے ہی ہیں، ساتھ تھوڑا بہت اپنی طرف سے بھی ڈالتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ بعض چیزوں میں ایسا اعتراض لوگوں نے کیا ہے کہ یا نبی اللہ، یہ اپنی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے آپ بتا رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں بھی لوگوں نے سامنے لائی ہے، کی ہیں۔ تو خدا کریم یہاں بالکل ڈٹ کر فرما رہا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ نبی بنا کر بناوٹی باتیں ہماری طرف نسبت دے، قول کہے، بات کہے جو ہمارے اوپر نسبت دے، بعض الاقاویل، نہ صرف پوری بات بلکہ تھوڑی سی بھی بات، بعض الاقاویل یعنی بالکل ایسے چھوٹی سی بات بھی وہ نہیں ہماری طرف سے قرآن کا حصہ نہ ہو، اور یہ آپ کو قرآن کا حصہ کر کے بتائے، تو کیا کریں گے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو بڑے زور سے پکڑ کر لیں گے،
یعنی ہم اس کی پکڑ آرام سے بھی نہیں کریں گے، بلکہ کیسے بڑے اپنے زور سے، یعنی سخت پکڑ کریں گے اس کی۔ کیسے اللہ اس سخت پکڑ کا کیا شاخسانہ ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے سخت پکڑ کی ہے؟ فرماتے ہیں ثم لقطعنا منہ الوتین، ہم اس کی شار رگ گردن کی کاٹ دیں گے۔ جی بڑی سخت بات کی ہے کہ اگر خدا کی طرف کوئی ایسی بات نسبت دے جو خدا نے نہ کی ہو، تو خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ گردن کی وہ مین رگ جس سے خون انسان کے جگر اور دل کو سپلائی ہوتا ہے اور ادھر سے پھر آگے چلتا ہے، وہ مین رگ جس کو کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ ہم اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ شاہ رگ گردن کاٹ دیں ان کی، اگر ہم پر کوئی بات اضافی نسبت دے۔ اور پھر اے اللہ کوئی ہماری بھی آپ مانیں گے یا ہم روک بھی سکتے ہیں، تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ بھی پھر اس وقت اگر ان کی حمایت میں اٹھے نا، کہیں کہ بھائی ہم بچا لیتے ہیں ان کو، تو آپ میں سے بھی کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے پکڑ کی ان کی تو کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکتا ہے، اور آپ بھی بچا نہیں سکتے۔ آپ چاہے مخالف ہیں، لیکن اگر آپ مثلا چاہیں کہ ہمارے ہاتھ سے ان کو بچا لیں تو آپ بھی بچا نہیں سکتے۔ فما منکم من احد، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا عنہ حاجزین، جو ہمیں روک سکے اس کام سے۔ پھر دوبارہ یہ عطف ہے اس پچھلے جملے پر، انہ لقول رسول کریم تنزیل من رب العالمین وانہ، یہ جو تنزیل ہے رب العالمین سے مشتمل کس بات پر ہے؟ اللہ ایک بات بتاتے جائیں کہ یہ جو آپ نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے یہ چیز بھیجی ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، جو بھی بچنے والے ہیں متقین، وہ بھی اپنا بچاؤ کرتے، جو بھی اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ متقین پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، متقین کا معنی یہ ہے کہ بچاؤ کرنے والے۔ انسان ہمیشہ بچاؤ کرتا ہے، ہر مشکل سے بچاؤ کرتا ہے، ہر خرابی سے، ہر اوق سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ انسان کی نیچر میں کوئی بھی چیز انسان کو نقصان پہنچانے والی ہو، چاہے سردی ہو تب بھی انسان تقویٰ کرتا ہے، گرمی ہو تقویٰ کرتا ہے، کوئی راستے میں گڑھا ہو اس سے بچ کے چلتا ہے، کوئی بھی خرابی ہو عطا اپنی بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، پتہ نہیں بچانے کے لیے کیا کیا ترلے کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ متقی ہے اندر سے انسان، کیا ہے؟ متقی ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ اس تقوی کو صرف اس 4 دن کی زندگی تک محدود نہ رکھ، آگے بھی دیکھ، تھوڑا سا اس سے بڑھ کر دیکھ، تو نے اس سے آگے جانا ہے۔ اور ادھر تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر یہ کام کرتا جا، ابھی سے بچا ادھر سے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ابھی ہی تو اس زندگی میں جی رہا ہے۔ اس زندگی میں جینے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے بچاؤ کے حالات پیدا کر ادھر۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس زندگی کے بچانے کا تذکرہ ہے، فرمانا ہے کہ اگر آپ نے اس زندگی میں جو کہ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس میں بچ کے رہنا ہے، صحیح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو کیا کر؟ اس قرآن کو دیکھ اور اس کے مطابق چل۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اتنا سمجھایا ہے قرآن کے بارے میں، پھر بھی آپ میں سے کچھ ہوں گے جو پھر بھی کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، مکذب ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اے انسانوں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہماری باتیں حسرت بن جائیں گی کافرین کے لیے، یعنی کل یہ حسرت زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم اس پر عمل کرتے، کاش ہم ایسے کرتے۔
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ کہ یہ حق الیقین ہے۔ حق الیقین یعنی ایسی چیز جو صرف باتوں کی والی نہیں ہے۔ میں یہی بات پہلے ابتدائی کلام میں یہی عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہی ہے۔ میں پھر 3 مرحلے، علم کے 3 مرحلے دوستوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دوستو، انسان کے علم کے 3 مرحلے ہیں۔ حق الیقین آخری مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ علم الیقین، جس کا نام بھی علم الیقین رکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا جائے کہ آگ گرم ہے، یہ ہے علم الیقین۔ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، پکی بات آپ کو کسی نے بتائی ہے کہ آگ گرم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے علم الیقین۔ یہ علم کا ایک مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ کو بتایا نہیں گیا ہے، آپ جانتے ہیں پہلے سے کہ آگ گرم ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور پانی اوپر سے کھول رہا ہے، یا کوئی چیز ہے جو آگ میں جل رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے ذریعے۔ پھر بھی یہ دوسرا مرحلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ ہے، چیزوں کو جلا رہی ہے یا گرم کر رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے عین الیقین۔ یہ یقین کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر بھی آپ ہو سکتا ہے کہ کیا کریں، قریب ہو کر یا اپنے آپ کو جلا لیں۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، آپ گئے ہیں، آگ جل رہی ہے اور آپ تھوڑا سا آپ نے ہاتھ قریب کیا ہے تو آپ کے ہاتھ کو اس نے جلا دیا ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے علم کا، یہ حق الیقین، یعنی اب تو خود آپ جلنے کا حصہ بن گئے۔ اب آپ کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتے، جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ آپ جھٹلا، پہلے ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ تو بتائی ہوئی بات غلط ہے، یا آپ دیکھ رہے ہو کہ جل رہا ہے، کوئی چیز جل رہی ہے، تو آپ کہیں کہ ممکن ہے جادو ہے، دکھاوا ہے، ایڈیٹنگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلہ ہے، یہ کیا گیا ہے۔ لیکن جس وقت آپ خود آگ میں آپ کو گرمی احساس ہوگا تو اس وقت آپ کہیں گے کہ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ قرآن میں بتائی ہوئی باتیں کون سا درجہ رکھتی ہیں دوستو؟ حق الیقین کا۔ یہ علم الیقین، عین الیقین والا مرحلہ نہیں ہے، اور چونکہ اکثر انسان صرف علم الیقین کی مرحلے پہ ہی ان چیزوں کو جانتے ہیں، اس لیے عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں کہ واقع رہتے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ اس کو حق الیقین کی لیول پر سمجھے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ تسبیح پروردگار کر، اس لیے کہ آپ کو تسبیح پروردگار ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی انسان تب ہی بچ سکتا ہے کہ تسبیح کرے اور اسی کے ذریعے خدا کی حمد کرے، وَإِلَّا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ خدا کو پہچان کر اس کی حمد کرے، صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہ تسبیح ہے۔ خدا کریم ہم سب کو قرآن سمجھنے میں مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔